سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل میں فوج اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھی کسی کارروائی میں شامل نہیں چاہتے اسرائیل سعودی میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کو نقصان ہو۔ ہم اپنے قومی سلامتی کے مفادات کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کل فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کہا کہ سعودی عرب فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی رابطہ ہوا ہے اور غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ عرب لیگ نے وزارت خارجہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ مراکش اجلاس کی صدارت کرے گا۔ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر بحث کی جائے گی۔ معاون سیکرٹری جنرل حسام ذکی کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت بند کروانے کے لیے عرب اور عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور سیاسی رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ حماس کی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کے جھڑپیں تیسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 2800 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں شدت آ گئی ہے اور ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں، آخر یہ لڑائی کیوں نہیں تھم رہی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ نیوز یہ بتائے گا اس جنگ کا حل آخر ہے کیا؟ فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ملک سے انتہا پسندی کا قلع قمع کیا جائے گا، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلا ہوگا۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ آئین میں واضح ہے۔ اینکرز اور ولاگرز کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومتوں کا کام تمام شعبوں کے لیے مؤثر پالیسی سازی ہے۔ کوشش ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ حکومتوں کے لیے مثال ہوں۔ صدر مملکت کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد سیاسی کردار ادا کرتا رہوں گا۔ ہمارا ایک موقف ہے، اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں۔ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین سے زیادہ ان دو قوموں کی ہے جو ایک کیفیت میں ہیں۔ بدقسمتی سے اب بھی اسرائیل اس جو مذکورہ حل ہے اس سے ڈینائل میں ہے، وہ اس سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کی لارجر خرابیاں ہیں خصوصی طور پہ فلسطینیوں کے حوالے سے، وہ دن بدن مزید کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا زوب کے علاقے سنباسا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن ہوا ہے اور 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپریشن کی قیادت کرنے والے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن پر قربان ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوران آپریشن پاک فوج کے ایک آفیسر اور جوان نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بہادر جوانوں کے مکروز اور ان پر فخر کرتی ہے، مادر وطن کے لیے ان کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیوں سے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ہمارے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت براہ راست نشر کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل سمیت دیگر وکلاء کریں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں آج فیصلے سنائے جانے کا بھی امکان ہے۔ کراچی حسن اسکوائر اور گوٹس پیڈیا کے قریب مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں اور 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان میں وقاص، عبدالرؤف محمود اور نادر شاہ شامل ہیں۔ اسلحہ، نقدی، موبائل اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملتان سیتل باڑی کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے 2 ساتھی فرار ہو گئے جبکہ ہلاک ڈاکو وہاڑی کے رہائشی ہیں۔ دہشت گردی ایکٹ سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث بھی تھے۔ سندھ کے 50 سے زائد سابق وزراء اور مشیران کی سیکیورٹی واپس۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سندھ میں 50 سے زائد سابق وزراء اور مشیران کو فراہم کی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ صوبے میں 3 سیاستدانوں کی سیکیورٹی برقرار رکھی گئی ہے جبکہ سندھ میں 11 سیاستدان اور مشیران ایسے بھی ہیں جن کی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔
اینٹی کرپشن کا اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اینٹی کرپشن لاہور کے ریجن نے مختلف مقدمات میں مطلوب 2 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان پر اکاؤنٹس کی ادائیگیوں اور بلوں کا اصل ریکارڈ غائب کرنے کا الزام ہے۔ پاکستان کسٹمز نے 80 کروڑ روپے مالک کے اسمگل شدہ آٹو پورٹس کی بڑی کھیپ برآمد کر لی ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق پرانے راوی پل کے قریب گودام پر چھاپا مارا گیا ہے۔ اسمگل شدہ سامان قبضے میں لے کر 16 ٹرکوں اور 1 کنٹینر کی مدد سے کسٹم ویئر ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے۔ خاتون سی ٹی او گجرانوالہ اپنی کارکردگی کی بنا پر صوبے کے تمام سی ٹی اوز پر سبقت لے گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے خاتون چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ عائشہ بٹ کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں سراہا ہے۔ بہتر کارکردگی پر 3 لاکھ کیش انعام بھی دیا گیا ہے۔ یہاں کپتان کے ساتھ کبات میں اندھیڑ گینگ کا پولیس کیمپ اور موبائل پر حملہ ہوا ہے۔ گولی لگنے سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اندھیڑ گینگ کی جانب سے راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ کپتان کے ورلڈ کپ میں آج دوسرے موقع کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستانی کھلاڑی حیدرآباد کے جمخانہ گراؤنڈ میں تربیتی سیشن کر رہے ہیں۔ آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ قومی ٹیم اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ ورلڈ کپ کے دوران بھی بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس بھارتی دباؤ کے باعث بھارت چھوڑ کر دبئی چلی گئی ہیں۔ آئی سی سی نے زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستانی ٹیم بھارت میں موجود ہے تو سیکیورٹی بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میری نظر میں پاکستانی ٹیم کو بھارت نہیں جانا چاہیے تھا۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بولے کہ الیکشن کمیشن اس پر کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم موجود ہیں کسی کرپٹ مافیا کو متحرک نہیں ہونے دیں گے۔ عبید شاہ رپورٹ کریں گے۔ مری میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے کے لیے امٹ آئی اور فائنل میں تریٹ نے میدان مار لیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تاج بخاری کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی جمعیت طلباء جامعہ کراچی کی جانب سے فلسطین میں حماس کی اسرائیل کے خلاف کی جانے والی کامیاب کارروائی کے جشن میں اظہار تشکر ریلی کے نام سے ایک واک کا انعقاد کیا گیا اور ریلی میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں فلسطین کا سب سے بڑا جھنڈا لہرایا گیا۔ کراچی سے حماد یوسف رپورٹ کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلباء جامعہ کراچی کی جانب سے فلسطین میں حماس کی اسرائیل کے خلاف کی جانے والی کامیاب کارروائی کا جشن جامعہ کراچی میں اظہار تشکر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے فلسطین کے پرچم اٹھائے رکھے تھے۔ اسلامی جمعیت طلباء جامعہ کراچی کے ناظم اور طلباء نے کہا عالم اسلام فلسطین کے ساتھ ہے۔ یہ ریلی کے تحت جو ہے نا ہم نے دنیا کفر کو یہ پیغام دینا ہے کہ فلسطین اس اکیلا نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ ہر مسلم فرد کڑا ہے۔ اظہار تشکر ریلی انتظامیہ امور کے دفتر سے پوائنٹس ٹرمینل تک نکالی گئی۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں فلسطین کا سب سے بڑا جھنڈا لہرایا گیا، جبکہ شرکا ریلی نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ حماد یوسف، نیو نیوز کراچی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور بارش ہوئی ہے۔ بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے، جبکہ لیسکو کے 300 سے زائد فیڈرز ٹپ کر گئے ہیں۔ متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہاں کپتان عالمی مارکیٹ میں تیل اور گھی کی قیمتوں میں زبردست کمی کے باوجود مقامی برانڈڈ کمپنیوں نے قیمتیں کم نہ کی۔ صرف ایک ماہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $110 فی ٹن کی کمی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان بنسپتی مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے سابق وائس چیئرمین عمر ریحان شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ گھی اور تیل کی قیمتوں میں 80 روپے تک کلو کی عالمی مارکیٹ میں تیل اور گھی کی قیمتوں میں زبردست کمی، لیکن پاکستانیوں کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ پاکستان بنسپتی مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے سابق وائس چیئرمین عمر ریحان شیخ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ عالمی مارکیٹ میں فی ٹن ریٹ $960 فی ٹن تھا، جو اب کم ہو کر $850 فی ٹن پر آ گیا۔ مجموعی طور پر 80 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ عالمی مارکیٹ کے ریٹ کم ہونے سے 38 روپے، جبکہ ڈالر کے ریٹ کم ہونے سے 42 روپے کا فرق پڑا ہے۔ تقریباً $100 کا امپیکٹ آیا پچھلے 2 ماہ میں۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈبل آئل کی قیمتیں گری ہیں، اس سے تقریباً 38 روپے کلو جو ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ عمر ریحان شیخ نے کہا کہ اس وقت ایکس مل پرائز گھی 360 روپے، جبکہ تیل کی قیمت 380 روپے ہے، جبکہ پاکستان کی سالانہ کھپت 42 لاکھ ٹن ہے۔ پاکستان بنسپتی مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے ایک اور رکن محمود مولوی نے کہا کہ مقامی مارکیٹ میں گھی اور تیل کی قیمتوں میں 20% تک کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ 15,100 روپے فی من فروخت کر رہے تھے، جو اب 11,900 روپے ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینے 950 روپے کا ڈالر کا ریٹ تھا پر ٹن،
इस महीने जो इसी दिन में 30 दिन के आज फर्क से आज 850 है। उन्होंने बताया कि जो हालिया गंदम इम्पोर्ट हुई है वो इम्पोर्टर्स को 92 रुपए किलो में पड़ी है। इस लिहाज से आटा 120 रुपए में फरोख्त होना चाहिए। तहम आटा इस वक्त भी 132 से 135 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में रेट कम होने और डॉलर कम होने के फवायद आम आदमी को उसी सूरत में मिल सकते हैं जब इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची। कराची के मसरूफ कैंट स्टेशन पर जहां दीगर सहूलियात मौजूद हैं, वहीं क्या मासूर मुसाफिरों के प्लेटफॉर्म पार करने के लिए कोई सहूलत मुयसर है? बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ। कराची कैंट स्टेशन पर रोज़ाना के बुनियाद पर जहां हज़ारों मुसाफिरों का आना जाना है, वहीं इस मसरूफ कैंट स्टेशन पर माजूर मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 8 प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल कराची का मरकजी रेलवे स्टेशन, जहां मस्जिद, अस्पताल और थाने की सहूलत मौजूद है, वहीं माजूर मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पार करने में बेहद दुश्वारी का सामना है। व्हीलचेयर के लिए भाई इधर बहुत मुश्किल आते हैं। एक नए वाली व्हीलचेयर उन लोगों ने अंदर रखी है, पुराने वाली हमें देते हैं। गाड़ी अगर 4 नंबर पे आ जाती है, उधर रास्ता ही नहीं है 1 नंबर जाने का। शहरी कहते हैं ट्रेनों के किराए में इजाफा तो कर दिया है, लेकिन मुसाफिरों को कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। इंतजाम ही नहीं कोई है, इंतजामियत का किराए तो वो इतने बढ़ा दिए हैं। मुश्किलात बहुत होती हैं। आप प्लेटफॉर्म देखो, अभी 5 पे प्लेटफॉर्म पे, या सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कैंट स्टेशन मुसाफिर ट्रेनों की आमदरफ्त के हवाले से मसरूफ स्टेशन है, जहां रोजाना मुख्तलिफ ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना होती हैं। कैंट स्टेशन पर माजूर मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं। माजूर मुसाफिरों को मजबूरन प्लेटफॉर्म पार करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। कराची में शहरियों पर आवारा कुत्तों के हमले न रुक सके, रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जबकि तफसीलात के मुताबिक कराची के 200 अस्पतालों के दस्तियाब नताइज के मुताबिक जिना अस्पताल में कराची में रवा साल अब तक 10,794 और इंडस हॉस्पिटल में 10,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रवा साल पागल कुत्तों के काटने से 4 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हंगामी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करे ताकि शहरी कुत्तों के हमलों से बच सके। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने 3 साल कबल कुत्तों की नसबंदी और उन्हें वैक्सीन लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया और शहरियों को आवारा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया गया। यूनान में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने यूनानी पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए कौमी दफा और खारजा अमूर की सदर मिस डोरा बायकॉइन से मुलाकात की है और तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और यूनान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया गया है। दोनों ने यूनान और पाकिस्तान के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात को इस तरीके से मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया जो दोनों अवाम के लिए सूदमंद साबित होगा। मिसेस बायकॉइंस ने कहा कि बहुत से शोबों और ख़ास तौर पर तजारत के शोबे में पाकिस्तान और यूनान के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने की गुंजाइश मौजूद है। यूनान में अब एक ऐसा माहौल है जिसमें इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। मुहक़्क़ीन ने इंजीनियरिंग की मदद से एक टिशू तैयार कर लिया है जो 3D प्रिंटिंग खामखलियों के ज़रिए दिमागी चोटों को ठीक करने की सलाहियत रखता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक़्क़ीन का कहना है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक एक दिन इन लोगों के लिए मौजू इलाज फराहम कर सकती है जो दिमागी चोटों का शिकार हैं। मुहक़्क़ीन ने पहली बार दिमागी खलियात की 3D प्रिंटिंग को मुमकिन बनाया है, जिससे दिमाग के बुनियादी तामीर की नकल की जा सकती है। तहक़ीक़ के नताइज जरीदे नेचर कम्युनिकेशन में शाया होंगे। हॉरर और खौफ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट प्लेवर के बॉक्स ऑफिस पर धूम है, जबकि फिल्म ने 3 दिनों में 27.2 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अपने पाकिस्तानियों की आवाज़।